السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آگے کی پڑھائی بہت مشکل ہے، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک روپیہ سود سمیت واپس کر دوں گا۔ میں نے آپا کو سمجھاتے ہوئے تمہید باندھی تو وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ابھی 15 منٹ پہلے وہ اماں کا حال چال پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ سیب کاٹ رہی تھی جب میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ دراصل آپا بات یہ ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ آپ کے شوہر اچھا کما رہے ہیں، اگر آپ وہ پیسے مجھے ادھار کے طور پر دے دیں تو میں آگے تعلیم حاصل کر پاؤں گا اور نوکری لگتے ہی وہ پیسے آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ جب میں نے آپا سے درخواست کی، پہلے تو وہ سوچنے لگی، پھر کہنے لگی اچھا میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، تم پریشان نہ ہو۔ ان کے ایسا کہنے پر میں خوش ہو گیا اور آپا کو گلے لگا لیا۔ اماں بیمار رہتی تھی، وہ دوسری چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ میرے بہنوئی کی اپنی ذاتی پھلوں کی منڈی تھی اور وہ بہت کما رہے تھے۔ میں نے سوچا کسی اور سے ادھار لینے سے اچھا ہے کہ اپنے بہنوئی سے لے لوں، کل کو ان کو اعتبار تو ہوگا، ورنہ دوسروں کا کیا بھروسہ کہ وہ سود مانگنے لگ جائیں۔ ابھی ہم وہیں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے جب میرا بہنوئی سجاد احمد وہیں چلا آیا۔ آتے ساتھ ہی کہنے لگا، کس بات پر دونوں بہن بھائی مسکرا رہے ہو؟ ان کے طنز کرنے پر میری بہن کو ہنسی آ گئی، جبکہ میں اپنی بہن کے تاثرات کو دیکھنے لگا۔ کیا وہ خوش نہیں ہے یا اپنے شوہر سے ڈرتی ہے؟ ہو سکتا ہے ان دونوں کے تعلقات اچھے نہ ہوں، کیونکہ جب بھی میرا بہنوئی ہمارے گھر آتا یا اسے لے آتا تو وہ ڈری ڈری رہتی تھی۔ میں نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی، مگر کبھی بھی میرے بہنوئی نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی بھی وہ سیب کاٹ رہی تھی، اچانک میرے بہنوئی کی آواز سن کر وہ اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ خون بہہ رہا تھا۔ شوہر ہونے کے ناطے میرے بہنوئی کو پریشان ہونا چاہیے تھا اور فوراً آگے بڑھ کے میری بہن کے ہاتھ پر پٹی کرنی چاہیے تھی، مگر وہ ایسے مطمئن بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میں ڈر گیا اور جلدی سے مرہم اور پٹی لے کر آیا تاکہ خون کو روکا جا سکے۔ میری بہن سسکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ زخم کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے رو رہی ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، میں نے بہن کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگی۔ میں نے بھی زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی کہ اس کا شوہر کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اماں بھی بیٹی کو دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں پائی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ میرے بہنوئی پوچھنے لگے، ابھی تم دونوں بہن بھائی کیا بات کر رہے تھے؟ ان کے سوال کرنے پر میں ہڑبڑا گیا اور بتانے لگا کہ آگے تعلیم کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اور کیونکہ میں تعلیم کا خرچ نہیں اٹھا سکتا تو چاہ رہا تھا کہ اگر بہن مجھے آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسے ادھار دے دے تو نوکری کرتے ہی واپس لوٹا دوں گا۔ یہ سن کر سجاد بھائی ہنسنے لگے۔ وہ کہنے لگے، تمہارے باپ نے ایسے ہی کہہ کر مجھ سے 50,000 ادھار لیے تھے، ابھی تک اس نے واپس نہیں لوٹائے۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ابا بہت کوشش کرتے تھے کہ وہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں، مگر وہ کیا کرتے؟ وہ بھی تو مجبور تھے، ہر ممکن کوشش کرتے، مگر ایسی رکاوٹ بنی تھی کہ حل ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ میں شرمندہ ہو کر نیچے زمین کو گھور رہا تھا جب میرا بہنوئی کہنے لگا، اچھا تو تم کیا بننا چاہتے ہو؟ میں نے فوراً کہا، میں مقابلے کا امتحان دینا چاہتا ہوں۔
یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے اس کے لیے تو بہت پڑھنا پڑتا ہے، تم جیسا آوارہ مزاج لڑکا ہرگز نہیں پڑھ سکتا، جب بھی دیکھو گلیوں میں آوارہ گردی کر رہے ہوتے ہو، تم سے یہ نہ ہوگا، ایسے ہی پیسے ضائع کر دو گے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا، تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے جب تک کہ تمہارے والد وہ 50,000 نہ لوٹا دے۔ سجاد بھائی نے حقارت سے کہا تو میں ہکا بکا انہیں دیکھتا رہ گیا، مجھے امید تھی کہ وہ میری مدد کریں گے، مگر انہوں نے تو میرے منہ پر ہی جواب دے دیا تھا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، میرے خواب بہت اونچے تھے اور وسائل نہ ہونے کے برابر، ایسے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سجاد بھائی سے امید تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، اب میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کہ میری مدد کر سکے۔ میں اپنا سر کو جھکا کے بیٹھ گیا، جب میری بہن مجھ سے کہنے لگی تم رقم تو بتاؤ، کیا پتا تمہارا بہنوئی دے دے۔ وہ نظریں چرا رہی تھی، میرے بہنوئی کو غصہ آ گیا، تم کماتی ہو تو تمہیں پتہ چلے ایسے کمانا کتنا مشکل ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اپنی کمائی ہوتی رقم فلاں کو دے دو اور فلاں کو نہ دو۔ وہ طنز کر رہے تھے، مجھے بڑا برا لگا، میں مزید بحث نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی یہ چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میری بہن کی زندگی عذاب ہو جائے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، تبھی میرا بہنوئی کہنے لگا ٹھیک ہے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، تبھی میں نے اسے کہا کم از کم 5 سے 6 لاکھ کا خرچہ تو آئے گا، یا اس سے بھی زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تبھی وہ حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا کبھی تم نے 5,000 بھی اکٹھے دیکھے ہیں جو 5 لاکھ کی بات کر رہے ہو؟ اس کے اس طنز نے میرے اندر غصہ بھر دیا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ جا کے توڑ دوں، مگر ایک تو وہ مجھ سے عمر میں بڑا تھا، دوسرا میری بہن کا شوہر تھا، میں اس سے بدتمیزی سے پیش نہیں آ سکتا تھا کہ میری بحث کی وجہ سے کل کو میری بہن کو یہ باتیں سننی پڑیں۔ اماں ہماری گفتگو سن رہی تھی، وہ آنکھوں سے مجھے اشارے کر رہی تھی کہ تم نے بہن کے سامنے رقم والی بات کیوں چھیڑی ہے، تم جانتے بھی ہو اس کا شوہر کیسا ہے، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ غیروں سے مدد مانگنے سے تو بہتر تھا کہ مدد اپنوں سے لی جائے، مگر اماں یہ بالکل نہ سمجھتی تھی، وہ اپنے طور پر ٹھیک تھی، میرا بہنوئی تھا جو ایسا انسان تھا، اس نے 2 منٹ میں اس بار میری بے عزتی کر لی تھی جو مجھے بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ میں بہت اداس ہو چکا تھا اور مایوس بھی، مجھے لگا اب کچھ نہیں ہو سکتا، یقیناً مجھے اپنے خواب کی قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ ابا اس قابل نہیں تھے کہ وہ میری تعلیم کے اخراجات اٹھا سکے۔ میں انٹر تو کر چکا تھا، اب چاہتا تھا کہ ایم ایس سی میں ایڈمیشن لے کر مقابلے کے امتحان کی تیاری کروں، کیونکہ میرا دوست بھی مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ چاہے جتنا بھی پڑھنا پڑے میں پڑھوں گا، مگر عہدہ ایسا ہونا چاہیے کہ میرے بہنوئی جیسے لوگوں کو چپ لگ جائے۔ یہ مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ میرے بہنوئی کا فون بجنے لگا، کال دیتے ہی وہ اٹھ کر چلا گیا، اس کے چہرے کال دیکھتے ہی سیاہ ہو چکا تھا، نہ جانے کس خوف کے تحت وہ ہمارے درمیان سے اٹھ گیا۔ 10 منٹ 15 منٹ تو ہم نے اس کے آنے کا انتظار کیا، مگر جب وہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ واپس نہیں لوٹے گا تو میں نے بہن سے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میرا ہرگز ارادہ تمہیں بے عزت کرانے کا نہیں تھا، دیکھنا گھر جا کر تمہارا شوہر تمہیں پھر سے مارے گا۔ میں شرمندگی جتاتے ہوئے کہنے لگا تو میری بہن کہنے لگی کوئی بات نہیں، میرے پاس ایک حل ہے۔ میں نے پوچھا کون سا حل؟ کہنے لگی بتاتی ہوں، 1 منٹ میں آئی ابھی۔ وہ اندر گئی
اور کچھ سونے کے زیور اٹھا لائی اور میرے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی، ایسے ہی آرٹیفیشل زیور بنوا دو، میں شوہر کو کہہ دوں گی کہ یہ سونے کے زیور ہیں اور تم انہیں بیچ کر اپنی تعلیم کے اخراجات کو پورے کرو۔ میں حیران ہو کر اپنی بہن کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے زیور ہمارے پاس رکھوائے ہوئے تھے، ان کا تو مجھے بالکل خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ان کا گھر بن رہا تھا، جس کی وجہ سے میری بہن کے جہیز کا سارا سامان ہمارے گھر میں پڑا ہوا تھا۔ ہمارا گھر 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ 2 کمرے جو خالی پڑے ہوئے تھے اس میں میری بہن نے اپنا سامان رکھ لیا تھا۔ وہ رہتے تو اپنے نئے گھر میں تھے، مگر ابھی تک سامان نہیں اٹھوایا تھا کیونکہ ابھی بھی وہاں کنسٹرکشن جاری تھی۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہی تھی۔ اگر اس کے شوہر کو پتہ چلتا تو وہ اسے مار ڈالتا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی اماں کہنے لگی، تمہاری بہن ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہارے بہنوئی کو خیال نہیں آئے گا کہ زیور کہاں ہیں، اور ویسے بھی میری بیٹی کے زیور ہیں، وہ جیسے چاہے استعمال کرے۔ اگر وہ نہیں پہننا چاہتی اور تمہیں دینا چاہتی ہے تاکہ تم اپنی تعلیم پر توجہ دو، بیٹا بسم اللہ کرو اور اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ جب اماں نے میری حوصلہ افزائی کی تو میں مان گیا اور بہن سے زیور لے لیے۔ زیور دوبارہ بنوانا بھی بہت بڑی ذمہ داری تھی اور مجھے ہی نبھانی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر پھر کامیاب ہونے کے لیے کچھ کھونا تو پڑنا تھا۔ بہرحال میں نے کچھ پیسے دوستوں سے ادھار لے لیے اور کچھ اپنی بہن سے، باقی زیور رکھ لیے۔ اگر ضرورت ہوں گے تو انہیں بیچ دوں گا کیونکہ آگے چل کر سونا مہنگا ہوگا، ایسے میرے دوست نے بتایا تھا، کیونکہ اس کے باپ کی سونے کے زیورات کی دکان تھی۔ میں نے اس کے مشورے کے مطابق چلتے ہوئے زیور ابھی نہیں بیچے۔ میں تعلیم پر پوری توجہ دے رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا میں چھوڑ چکا تھا۔ سارا دن اپنی پڑھائی کو دیتا اور گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کرتا۔ میرے دوست مجھے بلاتے رہتے مگر میں جاتا نہیں۔ میں اور فراز سارا وقت پڑھائی کو دیتے تھے، جو سمجھ نہ آتا ایک دوسرے سے پوچھ لیتے۔ فراز کے والد صاحب سنار تھے اور بہت کما پا رہے تھے۔ اس کے گھر دولت کی ریل پیل مچی ہوئی تھی، اس لیے اسے کوئی ٹینشن بالکل نہیں تھی کہ اگر مقابلے کا امتحان پاس نہیں کر سکا تو اپنا کاروبار ہے وہیں بیٹھ جائے گا۔ مجھے ٹینشن تھی اور میں مکمل طور پر اپنی تعلیم پر توجہ دینا چاہتا تھا تاکہ مجھے ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے مستقبل کا سوال ہوتا تو شاید میں اتنا دھیان نہ دیتا، مگر مجھے اپنی بہن کے پیسے واپس کرنے تھے اور جن جن لوگوں سے میں نے ادھار لیا تھا ان کے پیسے دینے تھے، اس لیے مجھے ہر حال میں کامیاب ہونا تھا۔ بہن کا گھر بن گیا تو وہ لوگ اپنا سامان اٹھا کر لے گئے۔ وہ دونوں کمرے خالی ہو گئے۔ ہم نے گھر کو 2 حصوں میں بانٹ کر ایک حصہ کرائے پر اٹھا دیا۔ زیادہ کرایہ نہ سہی تو راشن کے لیے پیسے مل جاتے تھے۔ ہم 2 کمروں میں گزارا کرنے لگے۔ جن دنوں میرا دوسرا سال تھا ان دنوں ابا کام پر گئے تو واپسی پر بڑے اداس تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے، مگر شاید ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ بغیر جواب دیے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر کر لی کیونکہ کل میرا پیپر تھا۔ اماں میری بہن کے گھر پر گئی ہوئی تھی۔ گھر میں ابا اور میرے سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں چائے بنانے کچن بھی گیا تو خیال آیا ابا سے پوچھ لو۔ میں ان کے کمرے میں آیا تو وہ چادر منہ تک اوڑھے سو رہے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنی گرمی میں ابا نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، سب خیر تو ہے؟ جیسے ہی انہیں ہلایا تو وہ ایک طرف ڈھلک گئے۔
میں ڈر گیا اور فوراً پانی بھر کر لایا، ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ تو ہمیں اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں بہت رویا اور فوراً امی کو بلا بھیجا۔ میری بہن اور اماں آ کر رونے لگی۔ سارا محلہ جمع ہو گیا۔ کل میرا پیپر تھا اور رات کے 10 بجے میرے والد کا جنازہ۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ میں تو پیپر بھی نہیں دینا چاہتا تھا، مگر فراز میرے بغیر پیپر دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ پہلے مجھے لینے آیا، مجھے میرے امتحان کے سینٹر چھوڑا اور پھر اپنے سینٹر کی طرف بڑھ گیا۔ میں پیپر دینے گیا تو وہاں ہمارے کالج کے استاد سر فاروق آئے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے والد صاحب انتقال کر چکے ہیں۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہوئے نگران سے میری سفارش کر دی کہ اسے کچھ مت کہنا، ابھی اس کے والد کا انتقال ہوا ہے۔ وہ نگران اچھا تھا، اس نے میرا احساس کیا اور مجھے دیر تک پیپر کرنے دیا، حالانکہ سارے بچے پیپر کو حل کر کے جا چکے تھے۔ پیپر دے کر آیا تو اماں اور بہن کو دیکھا جو صحن میں اداس بیٹھی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ ابا کہاں ہیں، کیونکہ میں تو بھلا چکا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب میں نے اماں سے پوچھا کہ ابا کہاں ہیں تو وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے انہیں خواہ مخواہ میں رلا دیا ہے۔ ابا تو جا چکے ہیں، اب اماں کا دھیان رکھنا بھی میری ذمہ داری تھی۔ وہ پہلے ہی بیمار تھی۔ ابا کے غم کو انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہر وقت روتے ہوئے وہ پائی جاتی۔ میں انہیں سمجھاتا کہ رونے سے کیا حاصل ہوگا، اس سے اچھا ہے کہ آپ ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ بہن کبھی آتی تو بہنوئی بھی ساتھ ہوتے، اس لیے میں ان سے کوئی بھی بات چیت نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے میری بہن کیسی زندگی گزار رہی تھی۔ بظاہر تو وہ خوش رہتی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی جو مجھے چونکا دیتی۔ میں سوچنے لگتا کہ شاید وہ خوش نہیں ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ سونے کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بہن کا زیور بیچوں، اس لیے میں نے ساتھ ہی ساتھ نوکری کرنا شروع کر دی۔ وہ ایک فیکٹری میں 8 گھنٹے شفٹ کرنی پڑتی تھی۔ اس سے گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ میں اپنے تعلیمی اخراجات بھی اٹھا لیتا۔ امتحان پاس کرنے کے بعد مجھے مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنی تھی اور اس کے لیے خطیر رقم درکار تھی۔ مجبوری میں مجھے وہ زیور بیچنے ہی پڑے، حالانکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ آگے جا کر اس کی قیمتوں میں اضافہ ہونا تھا۔ مجھے امید تو تھی کہ میں اتنا کامیاب تو ہو جاؤں گا کہ اپنی بہن کو وہ زیور بنوا کر دوں گا، مگر یہ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ایم ایس سی کی ڈگری ملی تو میرا سارا دھیان مقابلے کے امتحان کی طرف ہو گیا۔ میں سارا دن پڑھتا رہتا، اماں کی خدمت بھی کرتا رہتا۔ بہن بھی کبھی کبھی آ جاتی۔ جب سے اماں بیمار ہوئی تھی وہ روز ہی اماں کی خیریت دریافت کرنے آتی، کیونکہ اس کا گھر یہیں پاس تھا، لیکن آتی وہ میرے بہنوئی کے ساتھ تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ کبھی بھی اکیلی نہیں آئی تھی۔ کچھ دنوں سے اماں کی طبیعت بہت خراب تھی اور میرا امتحان بھی قریب آنے والا تھا۔ میں نے بہن سے درخواست کی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے رہنے آ جائے، کیونکہ مجھے تیاری کے لیے لاہور جانا تھا۔ میرے بہنوئی کہنے لگے، میں اسے اکیلا تمہارے گھر پر نہیں رہنے دوں گا، یہ ایک شرط پر رہ سکتی ہے، جب میں بھی تمہارے گھر رہوں، اور میں تم غریبوں کے ہاں رہنا تو دور کی بات، تم سے سلام دعا رکھنا بھی پسند نہ کروں۔ جب مجھ پر میرے بہنوئی نے یہ الفاظ ادا کیے تو میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس کی سوچ سن کر مجھے تو بے حد افسوس ہوا۔
مگر میں کیا ہی کر سکتا تھا، مجبوری میں امتحان پر بھی پوری توجہ نہیں دے پایا۔ اماں بہت بیمار تھی، ساری ساری رات ان کے سرہانے بیٹھنا پڑتا تھا۔ مجھے بہت دقت ہو رہی تھی، میں بہن سے بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس کا شوہر میرے منہ پر انکار کر چکا تھا۔ جس دن میرا امتحان تھا اسی دن اماں انتقال کر گئی۔ میں امتحان بھی نہیں دے سکا، حالانکہ میرے دوست فراز نے مجھے مجبور بھی کیا تھا کہ میں لازمی امتحان دوں، مگر کیا کرتا، ماں کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا تھا اور میں اسے چھوڑ کر لاہور چلا جاتا، یہ تو میری تربیت کے خلاف تھا۔ سو میں اس بار امتحان نہ دے سکا۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، اگلی بار زیادہ محنت کر کے دے دوں گا۔ میں نے اپنا گھر کرائے پر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاہور آ گیا۔ بہن کے پاس موبائل نہیں تھا جو اس سے میں رابطے میں رہ سکتا، مجبوری تھی، اور وہ رہتی بھی تو اتنی دور تھی۔ اس کے شوہر کو ہرگز پسند نہیں تھا کہ میں اس کے گھر آؤں، اس لیے بھی میں اس کے گھر کبھی بھی نہیں گیا۔ یہاں آ کر میں ہاسٹل میں اپنی زندگی کو گزارنے لگا۔ نوکری کے ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دینے لگا۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن میری مصروفیت میں کمی نہیں آ رہی تھی، بلکہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں فیکٹری میں دو شفٹیں کر کے کام کر رہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں، کیونکہ بہن کے زیوروں سے جو میں نے پیسے حاصل کیے تھے ان میں سے بہت چھوٹی سی رقم میرے پاس بقایا رہ گئی تھی۔ مجھے آگے امتحان دینا تھا اور اس کی تیاری بھی کرنی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ میرے پاس ایک خطیر رقم جمع ہو۔ یہاں آ کر میں لنگر سے کھانا کھانے لگا تاکہ پیسے بچ سکیں۔ میں ایسی زندگی جی رہا تھا جو کوئی بھی جینا پسند نہ کرے۔ ہمارے ہاسٹل میں جو لڑکے رہتے تھے میں ان سے ان کے کپڑے خرید لیا کرتا تھا۔ جب وہ پہننا چھوڑ دیتے تھے میں زیادہ تر لنڈے کے کپڑے ہی استعمال کیا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ نئے کپڑے خریدنے کی میری اوقات نہیں تھی، مگر میں وہ پیسے بچانا چاہتا تھا، اس لیے میں ایسا سب کچھ کرتا پھر رہا تھا۔ اب کی بار امتحان میں پوری توجہ دینا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے خواب پورے کرنے تھے اور وہ تمام ادھاریں بھی لوٹانی تھیں جو میرے سینے پر بوجھ تھی، جو مجھے راتوں کو بیدار کیے رکھتی۔ مقابلے کے امتحان میں کچھ مہینے رہ گئے تھے جب میں نے فیکٹری میں کام کرنا چھوڑ دیا اور اکیڈمی جوائن کر لی تاکہ اپنی تعلیم پر پوری توجہ دے سکوں۔ میں چاہتا تھا میں جلد از جلد کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ مجھے اپنی بہن سے مل کر اس کو اس کے زیور واپس کرنے تھے۔ اس سے ملنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ وہ میرے بعد اکیلی کیسے رہی، مگر مجھے ایسا کوئی موقع ہی نہ ملا اور میں اپنی سگی بہن سے بھی ملنے کو ترستا رہ گیا۔ یہاں لاہور میں زندگی بہت سخت تھی، یہاں تو پانی لینے کے بھی پیسے بھرنے پڑتے تھے، قدم قدم پر پیسے کی ضرورت پڑتی تھی۔ میں بہت سوچ سمجھ کر پیسوں کو خرچ کرتا پھر رہا تھا۔ سوچ رہا تھا خدا نہ خواستہ اگر امتحان پاس نہ کر پایا تو پھر کیا کروں گا، اس لیے ہی تھوڑی رقم میں نے محفوظ کر لی۔ انہی دنوں ہاسٹل میں ایک لڑکے کا قتل ہوا اور وہ ہاسٹل بند ہو گیا۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ میں کہاں جاؤں گا۔ اس ہاسٹل کی فیس کم تھی کیونکہ یہاں پر سہولیات بھی کم تھیں، مگر دوسرے ہاسٹلوں میں فیس زیادہ تھی۔ نہیں چاہتا تھا کہ زیادہ پیسے بھرنے پڑیں۔ میں گزارا تو کر سکتا تھا مگر اتنی زیادہ رقم خرچ نہیں کر سکتا تھا، یہ میری مجبوری تھی۔ ابھی میں نے ایک بنگلہ ڈھونڈ لیا جہاں ایک ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کے بچے امریکہ شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ یہاں اکیلی رہتی، وہ زیادہ گھر سے باہر نہ نکلتی تھی۔ جب بھی اسے باہر جانا ہوتا
تو میں ڈرائیور کے طور پر اس کے ساتھ جاتا۔ اس کے گھر کے بالکل پاس ہماری اکیڈمی تھی۔ سارا دن میں پڑھتا رہتا۔ اس بوڑھی عورت کو بھی میرا احساس تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی طرح میرا خیال کرتی تھی۔ بس شام کے وقت آدھے گھنٹے کے لیے اس کی ویل چیئر کو گھسیٹ کر مجھے پارک میں لے جانا ہوتا تھا، اور پھر مغرب کی اذان آتے ہی اسے واپس گھر کی طرف لے آنا ہوتا تھا۔ یہ کام بہت آسان تھا۔ وہ سارا دن میرے پاس بیٹھی رہتی، مگر مجھے پڑھتا ہوا دیکھتی رہتی اور میری کامیابی کی دعائیں مانگتی۔ وہ انجان ہو کر میرا اتنا خیال کر رہی تھی، جبکہ میرا بہنوئی اس نے تو دل سخت کر لیا۔ 5 لاکھ روپے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، مگر پھر بھی اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر میری بہن میری مدد کرنا تھی تو شاید آج میں اپنے باپ کی طرح ایک مزدور بن کر اینٹیں اٹھا رہا ہوتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مقابلے کا امتحان پاس آتا جا رہا تھا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا میں پاس ہو کر کچھ بن جاؤں گا، یا پھر ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے مجھے گھر واپس جانا پڑے گا۔ امتحان دے کر جب میں نے رزلٹ دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں پاس ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد انٹرویو تھا۔ انٹرویو میں بھی مجھے کامیابی ملی۔ میں اپنے شہر میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کے فرائض سر انجام دینے لگا۔ میں اپنے آبائی شہر ملتان تب جانا چاہتا تھا جب میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ بہن کے زیور واپس بنوا کر دے سکوں۔ اب تو سونے کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی تھی۔ مجھے 1 سال لگا۔ میں نے وہ رقم اکٹھی کر لی۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور بہن کے زیور اٹھائے۔ اس سے ملنے کی چاہ میں اپنے آبائی شہر ملتان آ گیا۔ مجھے راستہ بھول چکا تھا، لیکن محلے کا نام یاد تھا۔ میں نے اس کے بچوں کا سوچ کر کچھ کھلونے بھی لے لیے تھے، تاکہ وہاں جا کر مجھے ایسا نہ لگے کہ میں اپنے بھانجوں کے لیے کچھ نہیں لایا۔ ویسے تو میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے بچے ہیں بھی صحیح یا نہیں۔ احتیاطاً میں نے لے لیے تھے۔ اگر اس کے بچے ہوئے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں اپنی بہن کے لیے ساری خوشیاں خرید لینا چاہتا تھا، جیسے اس نے اپنے شوہر سے چھپ کر اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے احسان کو میں ایسے ہی اتاروں کہ اسے اپنے بھائی کی مدد کرنے پر میں فخر کو محسوس کر سکوں۔ حال ہی میں میرا تبادلہ لاہور سے ملتان ہوا تھا۔ میرے ساتھ گارڈز تھے۔ وہاں گلی میں سے گاڑیاں نہیں گزر سکتی تھیں، تو میں پیدل چلنے لگا اور گارڈز کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ میں اکیلا آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں صرف مٹھائی کا ڈبہ تھا جب میرا گزر ایک گلی سے ہوا جہاں زمین خالی پڑی ہوئی تھی اور وہاں کوڑے کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ وہاں پر مجھے ایک عورت دکھی جس کے گلے میں زنجیر تھی، اس کے پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا دان تھا جس کا کوڑا پھینکنے وہ اس ڈھیر پر آئی ہوئی تھی۔ میرا تو حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بہن مجھے نہیں پہچانے گی، لیکن میں اسے پہچان لوں گا۔ میں راستے میں مسکراتا ہوا جا رہا تھا جب میری نظر اس عورت پر پڑی جو کوڑا پھینکنے آئی تھی۔ پھر ادھر ہی بیٹھ کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں بھی وہیں رک گیا اور اس عورت کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر میں نے اس محلے میں اپنی زندگی، اپنا بچپن گزارا تھا۔ میرے گھر میں ابھی بھی کرایہ دار رہ رہے تھے۔ انہوں نے پچھلے 2 سال کا کرایہ بھی مجھے نہیں دیا تھا۔ ان سے کرایہ بھی لینا تھا۔ میں نے اس عورت سے نظریں اٹھائیں تو اپنے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تو بالکل ہی بدل چکا تھا۔ میں حیران ہونے لگا کہ کرایہ دار تو ایسا نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی مجھے اطلاع کیے بغیر۔ اتنی تبدیلیاں تو گھر میں وہ نہیں لا سکتے،
اور میں نے جن لوگوں کو اس گھر میں کرائے پر رکھا تھا وہ تو اس قابل نہیں تھے کہ 2 سالوں میں گھر کا حلیہ ہی بدل کر رکھ دیں۔ میں سوچ رہا تھا پہلے وہاں جاؤں، مگر وہ عورت، اس میں اتنی کشش تھی کہ میں بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں اسے جانتا ہوں، مگر اس کی صورت نہیں پہچان پا رہا۔ آخر اس محلے میں ایسا کون سا شخص ہے جس نے اپنے گھر کی عورت کو اس طرح زنجیروں میں باندھ رکھا ہے؟ اس کو چلنے پھرنے میں بھی مشکل آ رہی تھی۔ وہ کوڑے کے ڈھیر میں سے گلے سڑے پھل اٹھا کر کھانے لگی۔ مجھے دیکھ کر کوفت ہونے لگی۔ دل میں آیا کہ میں اس کی مدد کر دوں، مگر پھر میں رک سا گیا اور اس آدمی پر افسوس کرنے لگا جس نے اپنی عورت کو اس حالت میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ دل چاہا اس عورت کے گھر والوں سے ملوں اور انہیں اچھا خاصا سبق سکھاؤں۔ یہاں سب میرے اپنے رہتے تھے۔ دھیرے دھیرے میں آگے قدم بڑھانے لگا تو سامنے مجھے رحیم چاچا آتے دکھائی دیے، جو میرے ابا جان کے دوست تھے۔ انہوں نے تو گھر کرائے پر لیا تھا۔ وہ میرے گھر میں جانے کی بجائے کسی اور گھر کی طرف جانے لگے تو میں حیران ہوا کہ یہ یہاں کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے وہیں سے پکارا، رحیم چاچا بات سنیں۔ میری آواز سن کر وہ عورت چونک گئی اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ حیرت سے وہ مجھے تک رہی تھی، مگر فی الحال رحیم چاچا متوجہ ہو تو چکے تھے۔ مجھے اس طرح اتنا تیار شیار دیکھ کر وہ حیرت سے مجھے تکنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے پہچانا فوراً میری جانب بڑھے اور گلے سے لگا لیا۔ میں ان سے مل کر اب دیدہ ہو گیا، کیونکہ وہ میرے ابا جان کے دوست تھے، یعنی وہ میرے ابا کی جگہ پر تھے۔ میں 5 منٹ انہیں گلے لگا کر کھڑا رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے اپنے ابا کو گلے لگایا ہوا ہو۔ تبھی چاچا کہنے لگے، اور سناؤ کیسے ہو، اور یہ تمہارا حلیہ؟ وہ حیران ہو کر جملہ آدھا چھوڑ چکے تھے۔ میں انہیں بتانے لگا کہ میں نے مقابلے کا امتحان دیا تھا، اب اس شہر میں اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر تعینات ہوا ہوں، آپا سے ملنے آیا تھا۔ آپا کے ذکر پر چاچا نظریں چرانے لگے۔ تبھی میں انہیں کہنے لگا، آپ گھر جانے کی بجائے ادھر کیوں جا رہے تھے؟ وہ کہنے لگے، بیٹا بہت لمبی داستان ہے، پہلے تم اپنی بہن سے ملو۔ میں کہنے لگا، ہاں نا چاچا، میں اپنی بہن کے گھر ضرور جاؤں گا، اسی سے ملنے کے لیے تو آیا ہوں۔ میں بہت پرجوش تھا، لیکن چاچا کے تاثرات سرد پڑ چکے تھے۔ وہ بہت افسردہ سے دکھائی دینے لگے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پوچھا، چاچا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے، سامنے اس ڈھیر پر جس عورت کو تم دیکھ رہے ہو نا، وہ عورت کوئی اور نہیں، تمہاری ہی بہن ہے۔ یہ سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں تو حیران اور پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں پر لگا ہوا میں نے فوراً سے چشمہ ہٹایا اور غور سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ میری توجہ پا کر وہ فوراً وہاں سے بھاگنے لگی۔ میں اس کی جانب بڑھا نہیں، بلکہ دکھ اتنا تھا کہ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں حیران ہو کر اس عورت کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی چلنے کی کوشش میں نیچے گری۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے میرا بہنوئی گھر سے نکلا۔ وہ میری بہن کو زبردستی پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگا۔ اسے بہت تکلیف مل رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ دل چاہا کہ اپنے بہنوئی کو ایسے ماروں کہ ساری زندگی یاد رکھے۔ میرے سامنے ہی وہ میری بہن پر ظلم کر رہا تھا، اور میں کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ میں غصے سے آگے بڑھنے لگا جب رحیم چاچا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، ایک بار میں نے تمہاری بہن کے حق میں بولنے کی کوشش کی تھی، مگر اس ظالم آدمی نے سب کے سامنے
میری عزت تار تار کر کے رکھ دی تھی۔ بیٹا تم ایسے مت جاؤ، اپنے گارڈز بلا لو، اکیلے مت جاؤ۔ میں کہنے لگا چاچا میں کمزور نہیں ہوں، اور اسے تو میں بتاتا ہوں کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی اور اسے اس حالت میں رکھنے کی، جہاں تک کہ اس نے اس کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں باندھ دی ہیں۔ آج میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ یہ کہہ کر میں غصے میں آگے بڑھا اور گیٹ کو بجانے سے فوراً اندر چلا گیا۔ اندر جا کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میرا نام شہباز ہے۔ میرے والد شہباز قلندر کے بہت بڑے مرید تھے۔ انہوں نے میرا نام انہی سے عقیدت کی وجہ سے رکھا تھا۔ انہیں لگتا تھا نام میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ انسانی خصوصیات پر خوب اثر رکھتا ہے۔ میری تربیت کرنے میں انہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی، ہر طرح سے ایک مکمل انسان بنایا۔ ابا ایک ٹھیکیدار کے ساتھ کام کاج کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے ہم دونوں کو پالا پوسا اور جوان کیا تھا۔ ایک زمین تھی جس پر ہم نے گھر بنایا ہوا تھا۔ شکر ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں ہمیں کرایہ نہیں بھرنا پڑتا تھا، مگر پھر بھی بہت ساری مشکلات آتی تھی۔ ابا نے میری بہن کو میٹرک تک پڑھایا، اس کے بعد اس کی شادی ایک اچھے گھرانے میں سے کر دی۔ فوراً ان کی شادی بھی کر دی گئی۔ آپا جب بھی آئی تو آنکھیں ویران ہوتی اور اچانک مخاطب کرو تو چونک جاتی۔ مجھے سمجھ نہ آتی تھی کہ آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ان کا شوہر نہ تو انہیں بولنے دیتا اکیلا، انہیں میکے آنے دیتا۔ ہم تو ان سے تنگ تھے، مگر وہ میرے بہنوئی تھے، اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ دن گزرتے رہے، ابا اماں فوت ہو گئے تو میں مقابلے کا امتحان دینے کے لیے لاہور آ گیا۔ پھر نہیں پتا کہ بہن کس حال میں رہتی رہی۔ اب میں واپس آیا تھا تو اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ رہا تھا۔ سوچتا تھا کہ اماں ابا کیا سوچیں گے کہ میں نے کیسی ذمہ داری نبھائی ہے۔ ایک بار بھی پلٹ کر اپنی بہن کا نہیں پوچھا۔ اب بہن کی حالت دیکھی تو سوچا یہ چپ رہنے کا وقت نہیں، بلکہ کچھ کر دکھانے کا وقت ہے۔ تو پہلے مجھے ہی کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈرنے کا وقت نہیں تھا بلکہ کچھ کرنے کا وقت تھا۔ میری بہن کی زندگی داؤ پر لگ چکی تھی۔ میرے ماں باپ نے یہ تو دیکھا کہ لڑکا اچھا کما رہا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ وہ انسان کا بچہ بھی ہے یا نہیں۔ اس نے ہر وقت میری بہن کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ چپ چاپ طلاق کے ڈر سے سب کچھ سہتی رہی، مگر میں چاہتا تھا اب جب میں کچھ بن چکا ہوں تو اپنی بہن کے لیے کچھ کروں تاکہ اس کی زندگی سنور جائے۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا پیروں سے زمین نکل گئی۔ میرے بہنوئی نے میری بہن کو درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا اور ڈنڈے کے ساتھ مار رہا تھا اور بری بری گالیاں دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میرے اوسان جاتے رہے۔ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ بہن کو اس حالت میں دیکھوں گا۔ میں نے جلدی سے گارڈز کو بلایا۔ مجھے سامنے دیکھ کر میرے بہنوئی نے مجھے پہچانا نہیں بلکہ الٹا مجھ پر غصہ ہونے لگا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ آگے بڑھ کر میں نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھینا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے جا گرا۔ اتنا بڑا گھر، نوکر چاکر، سب کچھ اس نے میری بہن کو دیا، مگر نہیں دیا تو پیار اور عزت جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں اسے مارتے ہوئے خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ مارے جا رہا تھا اور چلا رہا تھا اور اپنا دفاع کرنا چاہتا تھا، مگر میرے سامنے وہ ٹک نہیں پایا۔ میں پچھلے 1 سال سے جم جا رہا تھا اور میرے سامنے وہ ایک کمزور اور لاغر سا آدمی دکھ رہا تھا۔
تبھی گارڈز آ گئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہوتے ہوئے بھی وہ چیخ چلا رہا تھا اور مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں اسے کہنے لگا، تم مجھے دھمکیاں کیسے دے رہے ہو؟ جانتے بھی ہو میں کیا ہوں؟ میں چاہوں تو ساری زندگی کے لیے تم جیل میں قید ہو کر رہ جاؤ۔ میں اس پر چلا رہا تھا۔ مجھے اس پر اتنا غصہ تھا کہ ابھی تک میری نظر میری بہن پر نہیں پڑی تھی۔ تبھی وہ وحشیانہ انداز میں اٹھا اور بھاگتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری بہن کو مار ڈالوں گا، پھر تم چاہے جو سزا دینا۔ یہ کہہ کر وہ میری بہن کی طرف بڑھا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور جلدی سے بہن کو سہارا دیتے ہوئے اسے درخت سے اتارنے لگا۔ اس کی کلائیاں، گردن اور پیر برے طریقے سے زخمی ہو چکے تھے۔ وہاں زنجیر کے نشانات بھی بن چکے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ تو مجھ سے پہچانی بھی نہ جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی 70-80 سال کی بوڑھی عورت ہو۔ جگہ جگہ پر مار کے نشانات تھے اور کپڑے اتنے بوسیدہ تھے کہ بدبو مجھے اس کے قریب نہیں جانے دے رہی تھی۔ وہ معذور ہو کر رہ گئی۔ اپنی بہن کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ اس آدمی کو اتنا ماروں کہ وہ زندہ نہ رہ پائے، مگر میں اسے اتنی سستی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا اس کو تو میں بعد میں مزہ چکھاؤں گا، پہلے مجھے اپنی بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، جس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ چیخ رہا تھا اور مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، مگر مجھے کس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایسے کرے گا، اس لیے کہ میں نے گارڈز کو بلوا لیا تھا۔ پولیس آئی اور اسے پکڑ کر لے گئی۔ کیونکہ میں اسسٹنٹ کمشنر تھا، اس لیے کسی نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اسے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میں پولیس والوں کو کہنے لگا، اسے لے کر چلو، اس کی مرمت تو میں خود آ کے کرتا ہوں۔ میں اپنی بہن کو ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا، یہ پولیس کا معاملہ ہے، ہم ایسے ان کا علاج نہیں کر سکتے۔ تبھی میں نے انہیں بتایا کہ میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، تو فوراً پولیس کا سارا عملہ متحرک ہو گیا۔ ہر کوئی میری توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایسی توجہ نہیں چاہیے، بس میں چاہتا تھا کہ میری بہن کا اچھے سے علاج کیا جائے۔ بہن کی حالت بہت خراب تھی، اسے ایمرجنسی میں رکھا گیا۔ تب تک میں قبرستان آیا، اماں ابا کی قبر پر بیٹھ کر ان سے معافیاں مانگنے لگا کہ آپ نے جو مجھے ذمہ داری دی تھی میں صحیح سے نبھا نہیں سکا، اور یوں اتنے سال میری بہن کو اذیت میں جینے پڑے۔ میں اس شخص سے ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ میری بہن لاوارث نہیں ہے۔ میں قبرستان سے ایک عزم کر کے اٹھا کہ چاہے اس جنگلی انسان سے میری بہن کو مجھے طلاق دلوانی پڑی تو میں دلوا دوں گا، مگر میں اسے اب مزید وہاں نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ وہ شخص میری بہن کو مار ڈالے گا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں جیسے ہی آفس آیا تو انسپیکٹر اجمل آئے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے اس آدمی کو خوب مارا ہے، مگر اس کی اکڑ نہیں گئی۔ کچھ لوگوں نے اس کی سفارش کی ہے، اوپر سے پریشر آ رہا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ میں اسے کہنے لگا، تم اسسٹنٹ کمشنر کا کہا ماننا چاہو گے یا پھر اپنے کسی بڑے پولیس افسر کا؟ اپنی نوکری کی سلامتی چاہتے ہو تو میں جو کہتا ہوں ویسے کرتے جاؤ، اس آدمی کو میرے حوالے کر دو۔ جب میں نے یہ کہا تو انسپیکٹر منہ کھولے مجھے دیکھنے لگا جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آیا ہو۔ تبھی میں نے چلاتے ہوئے کہا، اس آدمی کو مجھے سونپ دو، میں جانوں اور وہ۔ تم نے میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا غصہ دیکھ کر انسپیکٹر مجھے سلام کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد میرے گھر میں میرے بہنوئی بلایا گیا۔ وہ ابھی بھی مجھے گالیاں دے رہا تھا۔
میری بہن ہسپتال میں اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور اس شخص کو افسوس تک نہیں تھا۔ مجھے اس چیز کا بے حد غصہ تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں، مار ڈالوں، مگر قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ چاہتا تھا کہ اسے پولیس والے خود سزا دیں جب تک کہ مجھے اس کے خلاف ثبوت نہیں مل جاتے۔ 2 مہینے وہ میرے گھر کے اسٹور روم میں قید رہا۔ اسے کھانا نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ 2 مہینے تک اس پر سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑی تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، چیختا چلاتا اور مجھ سے معافیاں مانگتا۔ تبھی میں اس کے کمرے میں گیا اور اس سے پوچھا، تم نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا سوچ کر کیا تھا تم نے میری بہن کے ساتھ وہ سلوک؟ وہ رونے لگا، مسلسل معافی مانگ رہا تھا، مگر مجھے اس کی معافیاں نہیں چاہیے تھیں۔ میں ہسپتال گیا، بہن کو لایا، اس کے زخم بہت برے طریقے سے خراب ہو چکے تھے۔ اب ان کو درست ہونے میں کم از کم 1 سال کا عرصہ تو لگنا تھا۔ میں اسے گھر لے آیا اور اس سے پوچھا، پھر جو سزا تم تجویز کرو گی مجھے وہ قبول ہوگی، میں اسے وہی سزا دوں گا۔ میری بہن کافی دیر اپنے شوہر کو دیکھتی رہی۔ اس کا شوہر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس سے معافیاں مانگنے لگا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لو ورنہ یہ آدمی مجھے مار ڈالے گا۔ مجھے لگا میری بہن اسے معاف کر دے گی، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مگر میری بہن آگے بڑھی اور اس شخص کے منہ پر 2-3 تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، اب تک میں نے تمہارے سارے ظلم سہے ہیں، اس لیے کہ میرے سر پر کسی کا سایہ نہیں تھا، مگر اب میں تمہیں بالکل معاف نہیں کروں گی۔ تم جو سزا اسے دو مجھے قبول ہے، مجھے اس سے طلاق چاہیے، میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اگر رہی تو یہ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ کہہ کر میری بہن زور زور سے رو رہی تھی۔ میں نے اسے گلے لگایا اور اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کو میں نے بلایا اور پھر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس والوں نے اسے خوب مارا۔ اس نے اپنے تمام جرم قبول کر لیے کہ وہ میری بہن پر کیسے ظلم کرتا تھا۔ اس نے ہمارے گھر پر قبضہ جما لیا اور وہاں کوٹھی بنا کر اسے کرائے پر دے دیا۔ اس نے یہ گھر میری بہن سے زبردستی اپنے نام کروایا تھا، یہ سوچ کر اس کا تو کوئی اپنا نہیں ہے، بھلا کون پوچھے گا کہ وہ گھر کس کے نام ہے؟ مگر میں ابھی زندہ تھا، وہ یہ بھول چکا تھا۔ کئی برے کاموں میں اس کا نام آ رہا تھا، کئی ایسے دھندے جو ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے تھے، اس میں اس کا نام سر فہرست تھا۔ یوں میری وجہ سے ایک بہت بڑا مجرم پکڑا گیا۔ پولیس نے مجھے خوب داد دی۔ وہ انسپکٹر جو کہہ رہا تھا کہ اوپر سے دباؤ آ رہا ہے، وہ بھی میرا شکر ادا کر رہا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک درندہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میری بہن کو سنبھلنے میں بہت وقت لگا۔ وہ نیند میں ڈر جاتی تھی اور ساری ساری رات روتی تھی۔ میں ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا اس کا خیال کرتا۔ اس کو سنبھالنے میں مجھے 2 سال لگ گئے۔ اب وہ مکمل طور پر ٹھیک تھی، طبیعت بھی اس کی ٹھیک رہتی۔ میں نے اسے شادی کا کہا تو اب وہ شادی کے نام سے ہی ڈر جاتی تھی۔ میں نے اسے کہا، جب تمہارا دل چاہے تم مجھے کہہ سکتے ہو، میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، مجھ پر حکم چلائیں۔ میں نے اس کی شادی کی بات کی تو وہ الٹا مجھے شادی کا کہنے لگی۔ یوں میری بہن میرے لیے رشتے تلاش کرنے لگی اور میں نے اس کی پسند سے شادی کی۔ آج میرا گھر سکون کا گہوارہ بن چکا ہے۔ میری بیوی میری بہن سے عزت سے پیش آتی ہے اور ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اس کا خیال کر سکے۔ میری بہن بہت خوش ہو گئی۔ کئی بار اسے شادی کا کہا گیا ہے مگر وہ مانتی نہیں۔ وہ کہتی ہے ایک تجربہ کافی ہے، ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے، دولت سب کچھ نہیں ہوتی،
کبھی کبھی لوگوں کا انسان ہونا کافی ہوتا ہے،